कॉन्ग के स्टडी ग्रुप ने कोरोना वायरस से निपटने में नाकामी पर पाकिस्तान को एशिया और बहरुल काहिल का चौथा खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया। के शुबे में 40 साल चीनी बाशिंदे को नेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फेंगफैन को पाकिस्तान में कोरोना वायरस से पहला मरीज इंतकाल कर गया है। खबरें चलती हैं कि पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अपनी हदों को छू रहा है। 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में आईसीयू बेड्स खत्म हो गए हैं, पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स खत्म हो गए खबर है हैं। कि एयरपोर्ट के करीब लाहौर से आने वाला PIA का तैयारा गिर गया है। CA ज़राए का ये बताना है। एयरपोर्ट के करीब लाहौर से आने वाला PIA का तैयारा गिर गया। 10,000 सिंध में 47 गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 21 अफराद मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 28 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध में कोरोना से अमवात की तादाद 374 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 59,151 तक जा पहुंची है। मुल्क में कोरोना से बीमार 457 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से बचाव के लिए पूरा पाकिस्तान बंद। बलूचिस्तान हुकूमत का भी आज दोपहर 12 बजे से 7 अप्रैल तक लॉकडाउन का फैसला। सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान लॉकडाउन और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही शटडाउन का ऐलान कर चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में भी आज से 3 हफ्तों का लॉकडाउन शुरू हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ये आदिल रहीम साहब का नंबर है? जी सर, मैं पाकिस्तान मुस्तकबिल मौसूल के कॉल सेंटर से कॉल कर रहा हूँ। क्या आप हमारी सर्विसेज से वाबस्ता हैं? जी हूँ। मेरे लिए कोई पैकेज है? जी सर। क्या आप फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना चाहेंगे? हाँ। ठीक हो गया सर, मैं आपको अभी तफसीली मैसेज भेजता हूँ। आपको आज सुबह एक पैकेज रिसीव होगा। प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा कि आप उसे खुद रिसीव करें। डॉक्यूमेंट अगर लूज़ होए तो कंपनी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी आपका एक पैकेज रिसीव किया है। कार्ड पे लिखा था कि मैंने आपको कॉल करना है। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 567760 है।
جی سر، میں بھی آپ کی پیکج کی ڈیٹیلز نکال رہا ہوں، 1 سیکنڈ پلیز ویٹ کیجیے گا. جی سر، آپ کا پیکج 2117 سے بھیجا گیا ہے. اس میں کچھ تصویریں بھی تھیں جو آپ نے وصول کر لی ہوں گی. جی کر لی. جی، تصویریں اور ایک وائس ریکارڈنگ جو میں ابھی آپ کو پلے کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ ای میل بھی کی ہے. نہیں، ای میل نہیں مجھے ریسیو ہوئی. سر آپ نے اسپیم میں چیک کیا؟ نہیں، میں کر لیتا ہوں. ٹھیک سر، آپ کا میسج میں پلے کر رہا ہوں. السلام علیکم، میرا نام معاذ منصور ہے. میں آپ کو یہ پیغام 2119 میں 22 جنوری کو کراچی سے بھیج رہا ہوں. مجھے بتایا گیا ہے کہ کاؤنٹر سرنگ سے بھیجی گئی چیزوں کا وقت ترسیل ہمیشہ مختلف ہوتا ہے، اس لیے اندازاً یہ پیکج آپ تک اپریل 2020 میں پہنچے گا. امید ہے کہ یہی وقت پر ملا ہوگا. میرے دادا آپ کے پوتے ہیں. دادا جان آپ کو بہت یاد کرتے ہیں. ہمارا پورا خاندان آپ کو بہت یاد کرتا ہے. میرے ابو کی بچپن کی یادوں میں سے آپ کا بہت ذکر ہے، لیکن انہیں یہ افسوس ہے کہ اس وقت آپ زیادہ بات نہیں کرتے تھے، اور اسی لیے وہ آپ کو اتنا اچھی طریقے سے جان نہیں پائے. میں نے خود آپ کو صرف تصویروں میں ہی دیکھا ہے. معاف کیجیے گا اگر میں بات سے ہٹ رہا ہوں. یہ پیکج میں 3 حصوں میں بھیجوں گا، اس لیے میرے پاس کافی وقت ہے. ویسے تو میسج کی لمبائی کے حساب سے چالان بنتا ہے، لیکن پیسوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ سارے پیغام میرے دادا سے تعلق رکھیں گے. یہاں کے اصول کے مطابق میں اپنے حال کے متعلق تو کچھ زیادہ بتا نہیں سکتا، لیکن اپنا تعارف ضرور کروا سکتا ہوں. میں دسمبر 2100 میں پیدا ہوا تھا. اس سال میں 19 سال کا ہو جاؤں گا. میں اس سال کالج شروع کر رہا ہوں. اردو ادب میں مجھے بہت دلچسپی ہے. ناولوں کا شوقین ہوں اور میں فلمیں بناتا ہوں. دادا نے بتایا تھا کہ آپ کو بھی میرا جیسا شوق ہے. یقیناً مجھے آپ ہی سے وراثت میں ملا ہوگا. تصویریں جو میں نے بھیجی ہیں وہ ہمارے خاندان کی ہیں. 3-4 جنریشن کے لوگ آپ کو ان تصویروں میں دکھیں گے. کئیوں کو تو آپ پہچان بھی سکتے ہوں گے. میری خواہش ہے کہ آپ ان تصویروں کو دیکھ کر ہمارے ہونے والی باتوں پر غور کریں اور یہ سمجھیں کہ آپ سے پہلے کون آیا تھا اور بعد میں کون آئے گا. ضروری ہے کہ آپ اس بات کی قدر کریں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کو فوٹوگرافی کا کتنا شوق ہے. ان میں سے کافی تصویریں آپ نے خود کھینچی ہیں، کچھ آپ کھینچیں گے، آنے والے سالوں میں کھینچیں گے. فلم پہ تصویریں بہت بہتر لگتی ہیں. آج کل سارا کچھ تو ڈیجیٹل ہو چکا ہے. میرے پاس کوئی کیمرہ نہیں ہے اور میں نے اپنی زندگی میں فلم کیمرہ سے کبھی تصویر بھی نہیں کھینچی. The Pacific Time Tunnel opened up at 2:53 a.m. Greenwich Mean Time on the 11th of December 2009. Situated some 5 miles off the coast of Costa Rica, the tunnel triggered a temporal ripple that was detected by scientists everywhere, the radiation emanating from the slip in space-time detectable faintly even at the other end of the world. It was not long before a business sprouted around the containers and messages that began emerging from therein, addressed to specific individuals located all over the globe. The Pathé Corporation has been heading the delivery of these packages internationally under various different names. The effect that these objects have on the future cannot be determined, but their point of origin in time appears to be somewhere around the first decade of the 22nd century. The content of these messages informs us that their delivery is illegal, but
ہم نے جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں حکومتوں نے پے در پہ جو زیادتی کی وہ یہ کی کہ ہم نے جو فرقہ وارانہ معاملات ہیں ان کو ہم اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ملک کی معاملات میں. یہ نہیں ہو سکتا. چاند دیکھنا کوئی دنیا میں مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. 10 سالوں میں آپ سمجھیے کہ کافی حد تک یہ ممکن ہوگا کہ کئی لوگ جو ہے دنیا میں عید بھی چاند کے اوپر کر سکیں گے. تو اگلا تنازع تو پھر یہ ہوگا کہ جو لوگ چاند پہ عید منائیں گے ان کو وہ عید کیسے منائیں گے. ہمارا جو مذہب ہے وہ مسلمانوں کو علم کی تلقین کرتا ہے, عقل کی تلقین کرتا ہے, سائنس ٹیکنالوجی کی طرف جانے کی تلقین کرتا ہے. فواد چودھری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ عید ان کا کام ہے جو روزے رکھیں, جو نمازیں پڑھیں, وہ حلفیہ قوم کو بتائیں کتنی نمازیں انہوں نے پڑھی, کتنے روزے انہوں نے رکھے, ان کا عید سے کیا رشتہ بنتا ہے. انہوں نے تو کہا تھا کہ 2022 میں چاند پر ہم اپنا بندہ بھیجیں گے تو اس کام میں لگ جائیں, اور ابھی 1 مہینے پہلے کہا تھا کہ ہم وینٹیلیٹر عالمی معیار پر بنائیں گے اور پوری دنیا کو ایکسپورٹ کریں گے, تو وہ کام کر کے دکھا دیں. کل 24 مئی کو پوری مسلم دنیا کی طرح پاکستان میں بھی عید ہوگی. شکریہ. عید الفطر کل 24 مئی 2020 کو ہوگی. کل عید کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو سب سے کہوں گا کہ ایک دوسرے کو زبانی مبارکباد دیں, اور مبارکباد دے کر ایک دوسرے سے رخصت ہو جائیں, اور یہ جو عید کا قرض رہ جائے گا معانقے کا, مسافے کا, یہ بعد میں ادا کر دیجیے گا. اللہ کرے کہ یہ خطرہ, یہ آفت, یہ مصیبت ٹل جائے. اچھا مفتی صاحب, آپ کے اوپر حکومتی پریشر بھی تھا آج کے فیصلے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس سال بھی عید آئے گی مگر مختلف انداز میں منائی جائے گی. عیدی ہاتھ میں نہیں لیکن ملے گی ضرور, اور کچھ گھروں میں تو عید بالکل مختلف ہوگی. عید پر اپنے ارد گرد کورونا کے مریضوں کو خوشیوں کا حصہ بنانا ہے. فاصلہ رکھنا ہے, دوریاں نہیں. گھر پر رہیں. ذمہ دار رویے اور پختہ ارادے سے کورونا کے ساتھ اپنی پہلی اور آخری عید کو محفوظ بنائیں. اس عید یہی کورونا کو روکنے کا طریقہ ہے. السلام علیکم سر. آپ کا دوسرا پیکیج گھنٹے تک آپ کے پاس پہنچ جائے گا. آپ 1 سال میں ایک ناول لکھیں گے, ایک ایسا ناول جس نے پاکستان کی ادبی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا ہے. 1 سال میں آپ یہ ناول لکھیں گے اس کی بنیاد پر اگلی صدی تک آپ کا خاندان ایک شاہی زندگی گزارے گا. 1 سال میں آپ یہ ناول لکھیں گے جس کا نام ہوگا صنوبر. کافی کچھ تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوگا. ناول ایک عورت کے بارے میں ہوگا جسے اپنے پردادا کی لاش ہر رات قبر سے نکل کر بات کرتی ہے اور 1947 کی کہانیاں سناتی ہے. ناول نے ہمارے قوم کی ناکامیاں سامنے لانی ہیں اور اس پر سالوں کے لیے بحث چلے گی. آپ یہ ناول لکھ کر اپنے وقت کے مقبول ترین ناول نگار ثابت ہوں گے, لیکن اس ایک ناول کے بعد کبھی کچھ اور نہیں لکھیں گے. آج میں نے آپ کو اپنے دادا کا کاغذ وزن بھیجا ہے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پہلے یہ آپ کا ہوا کرتا تھا. آپ کے انتقال سے پہلے میرے دادا کو آپ نے یہ دیا تھا. ان کی ہمیشہ سے ہی خواہش رہی تھی کہ میں آپ کو یہ واپس کروں. معاف کیجیے گا, مجھے پچھلا پیغام تھوڑا جلدی کاٹنا پڑا تھا. اصل میں اسے بھیجنا بہت خطرناک کام ہے. پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں
ऐसे ही माजी में कुछ भेजना कानूनी तौर पर जायज़ हो, लेकिन मैं सोच समझ कर ये भेज रहा हूँ, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अब्बू भी एक मुसन्निफ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी एक किताब छपवाने के बाद छोड़ दिया लिखना, बिल्कुल आप ही की तरह। कहते हैं शौक़ नहीं रहा, लेकिन मुझे हमेशा से लगता है कि उनको किताब की नाकामी का दुख है। मुझे खुद काफ़ी शौक़ है लिखने का। आपके नॉवल के बारे में मुझे ख़ास बात ये लगी कि वो कभी अपनी कहानी में हकीकत से नहीं डरी, हमेशा सच बोली। मैं भी कुछ ऐसा ही लिखना चाहता हूँ। मैंने 8 सालों में एक चीज़ नहीं लिखी, ना ही कभी दिल हुआ और ना ही कभी हिम्मत की। जानलेवा नहीं लेकिन खतरनाक है। चंद तदाबीर आपके बचाव के लिए जरूरी हैं। दिन में कई बार हाथों को 20 सेकंड साबुन और साफ पानी से धोएं। पेशावराना और दीगर मिलजोल में कम से कम 6 फीट का फासला रखें। हाथ मिलाने, गले मिलने, सफर और गैर जरूरी तकरीबात में जाने से गुरेज करें। अपनी नाक, कान और आंखों को छूने से परहेज करें। अगर आपको कोई अलामात जाहिर हो, मसलन खांसी और बुखार, तो हेल्पलाइन 1166 पर रुजू करें। कोरोना वायरस की वबा जानलेवा नहीं लेकिन आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। यू फोन आप जैसे जी हेलो सर, मैंने आपका पैकेज भेज दिया। ठीक। सुने, मैं आपको कल कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लाइन बंद जा रही थी। सर, हम काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, अक्सर फ़ोन लाइन में कोई गड़बड़ हो जाती है। आप अभी पूछ लें क्या बात है। वो मुझे अभी तक ईमेल्स नहीं आई जो आपने भेजनी थी। सर, आपने स्पैम चेक किया था? जी। अच्छा, मैं आपको फिर से भिजवाता हूँ सर। ठीक। और एक और चीज़। जी सर। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आप गलत रेसिपिएंट को पैकेज भेज दें? सर, पैकेज की बहुत स्पेसिफिक जिसे कहते हैं, बहुत स्पेसिफिक एड्रेस अटैच हुआ होता है।
اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہماری طرف سے. شاید مستقبل میں انہوں نے کوئی غلطی کر دی ہو. آپ کو ایسا کیوں لگا سر؟ معاذ جس کی کالز ہوتی ہیں اس کو لگتا ہے کہ مجھے فوٹوگرافی اور ناول لکھنے کا شوق ہے. میرا کبھی ایسا کوئی انٹرسٹ نہیں رہا. ہیلو. میری بات غور سے سنو. یہ میرا تیسرا اور آخری پیغام ہے. میں نے پہلے ہی وقت کافی ضائع کر دیا ہے، لیکن میں تینوں چیزوں کو ایک ساتھ نہیں بھیج سکتا تھا. اس پیغام کے ساتھ ایک پیکج بھی ہے. اس میں سے دستاویز نکال کر آپ نے اس کو پبلش کروانا ہے. ارشد خیر کو آپ نے یہی بتانا ہے کہ دستاویز آپ نے خود ہی لکھی ہیں. پبلش کی جانے والی یہ کتاب اگلی صدی تک ہمارے خاندان کی حمایت کرے گی. آپ کی تمام اولاد اس کے بلبوتے پر کامیاب ہوگی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اصل میں یہ کتاب میرے دادا نے لکھی ہے. ان کو بچپن سے ہی پتا تھا کہ وہ یہ کتاب لکھیں گے. جو کاغذ وزن میں نے آپ کو بھیجا ہے وہ آپ نے میرے دادا کو پکڑانا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، بھولیے گا نہیں. ان کو پکڑانا ہے تاکہ وہ بھی نہ بھولیں. ایسی چیز نہ ہو جس کے ذریعے ہم مستقبل کو یاد رکھ سکیں، تو پھر بہت جلد سب کچھ گم سکتا ہے. جو ہماری ٹائم لائن ہے اس میں یہ ضابطے ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، اور آپ کا کام ان کو قائم رکھنا ہے اپنے خاندان کے لیے. آپ یہ ناول 1 سال تک چھپوائیں گے، اور اگر آپ کو کبھی لگا کہ آپ اپنے مقصد سے بھٹک رہے ہیں تو یہ کاغذ وزن آپ کا دھیان آپ کے مقصد کی طرف لوٹا دے گا. آپ نے اپنی سوچ کے ارتکاز سے کاغذ وزن کو اپنے حال میں موجود رکھنا ہے. آپ کی ذہنی طاقت اور سوچ واحد ذریعہ ہے اس کاغذ وزن کو اپنے ساتھ رکھنے کا. میرے دادا نے مجھے اس کام کے لیے پالا تھا تاکہ میں آپ تک یہ اہم ترین پیغام پہنچا سکوں. دھیان رکھیے گا، یاد رکھیے گا، ورنہ سارا کچھ یادداشت سے مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. آج مئی 2020 ہے، 5:45. کرونا وائرس نے پوری دنیا میں ایک تباہی مچا دی ہے، اور مستقبل میں کوئی بہتری کے آثار نہیں نظر آ رہے. میں 1 سال میں ایک کتاب لکھوں گا، اور ادبی نقاد یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ ایک 20 سالہ لڑکے نے ایسا ناول کیسے لکھا. مجھے دانشمند قرار دیں گے وہ، اور جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ مجھے ایسے ناول کا خیال کیسے آیا، میرے پاس ان کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا.